ملزم کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، لیکن اسلام آباد پولیس نے قلیل مدت میں اس ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم کا نام عمر حیات ہے اور اس کو فیصل آباد سے اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ گزشتہ روز کا یہ واقعہ ہے۔ اسلام آباد پولیس جو تھی وہ بالکل کلو لیس تھی کہ کون مرڈرر ہے، کس نے مارا ہے، کہاں گیا ملزم مار کے۔ عجیب باتیں جو تھیں وہ سننے میں آ رہی تھی، کوئی کزن بتا رہا تھا، کوئی مہمان بتا رہا تھا، پھر اچانک سے یہ بات پتہ چلی کہ عمر حیات نے جو ہے وہ گولیاں مار کر قتل کیا ہے۔ اسلام آباد پولیس جو تھی وہ اس کو گرفتار کرنے فیصل آباد گئی اور وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے 11 ریڈز جو ہیں وہ کیے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس نے پریس کانفرنس بھی کی اور علی ناصر رضوی جو آئی جی اسلام آباد ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، اور ابتدائی تفتیش میں ملزم نے جو وجوہات بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ میں پروپوز کرتا رہا یا میں بات چیت کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن جواب نہیں ملا، جس کے بعد جو ثنا یوسف ٹک ٹاکر ہیں ان کو قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے میں اس کے گھر آیا۔ یہ جو بات چیت کا سلسلہ تھا یہ کچھ عرصے سے جاری تھا، جس میں وہ کوشش کرتا تھا رابطے بحال کرنے کی، رابطے کرنے کی کوشش کرتا تھا اور تعلقات بنانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ جواب جب نہیں ملا، جب کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا تو اس نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا ثنا یوسف کو، اور قتل کرنے کے لیے اس نے اپنی پسٹل ایک اپنے ساتھ رکھی تھی جو کہ وہ یہاں پر آیا اور یہاں پر آ کر 2 گولیاں ماری اور قتل کر دیا۔ اور واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ جب وہ یہاں پر پہنچا تو اس نے ثنا یوسف سے وہ ملا اور اس نے اسے سالگرہ کا گلدستہ پیش کیا اور گلدستہ پیش کرتے ساتھ ہی اس کو گولیاں مار کر جو ہے وہ وہاں پر قتل کر دیا، جس کے بعد جو ہے وہ ثنا یوسف کا پوسٹ مارٹم ہوا اور اس کو فوری طور پر پیمز ہسپتال لے کے جایا گیا جہاں پر اس کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا اور جو وجوہات تھی موت کی وہ پتہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں 2 گولیاں جو تھیں وہ مارے جانے کا انکشاف تھا۔ اس کے بعد جو ہے ان کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس کی جو نند ہے وہ عینی شاہد بھی تھی ملزم کی، اور انہوں نے حلیہ بھی اس کا بتایا تھا جس کی CCTV فوٹیج جو تھی وہ بھی منظر عام پر آ گئی اور ملزم کو وہاں سے بھاگتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ اسلام آباد پولیس نے یہ بتایا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، جس میں سیف سٹی کیمراز کی بھی مدد لی گئی، اس کے علاوہ جیو فینسنگ کی بھی مدد لی گئی اور ساتھ میں جو دیگر اسلام آباد پولیس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اس ملزم کو قلیل وقت میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کے جو عہدیداران ہیں جس میں DIG SSP DIG انویسٹیگیشن یہ تمام لوگ جو تھے اس کیس کی پیروی کر رہے تھے اور اس کیس میں باقاعدہ طور پر جو ملزم کو ہے وہ تقریباً 20 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ گرفتار کر کے اس معاملے کو حل کیا ہے۔ اسی حوالے سے اسلام آباد پولیس کے افسران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ DIG آپریشنز جو اسلام آباد ہیں ان سے بات کرتے ہیں چل کے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اور کیوں ملزم نے اس کو قتل کیا ہے اور گرفتار ملزم کب تک اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ آج بالکل اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد کے DIG جواد علی موجود ہیں۔ اسلام آباد میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، 17 سالہ ٹک ٹاکر کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کے ملزم کو گرفتار کر دیا گیا اور انتہائی قلیل وقت میں گرفتار کیا گیا ہے۔ DIG سب سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیسے اس کو گرفتار کیا، کس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، ملزم کی کیا وجوہات تھیں مارنے کی، قتل کرنے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو واقعہ کل پیش آیا، یہ ثنا یوسف جو ایک 17 سالہ میڈیا انفلوئنسر تھی، ان کو گھر میں گھس کے اس لڑکے نے بیسیکلی کل دن کے ٹائم پہ مرڈر کیا تھا اور اس کے بعد فوری طور پہ وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ ہم نے فوری طور پہ اپنی جو ہے ملٹیپل ٹیمز اس کے اوپر اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے اسی وقت اسٹیبلش کی اور ساری ٹیمز کو اس کے اوپر لگا دیا۔ تو پھر اس میں پہلے کچھ کلوز لینے کی کوشش کی گئی کہ جی یہ کس طرح سے بندے کی آئیڈینٹیفیکیشن ایک دفعہ ہو جائے، تو وہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور کچھ اور لوگوں کے تھرو اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ اس کے بعد جتنے کیمراز تھے سیف سٹی کے بھی اور جو دوسرے پرائیویٹ کیمراز لگے ہیں اس کے اوپر بھی ایک الگ سے مختلف ٹیمیں ہماری اسٹیبلش تھیں کہ اس کا سارا روٹ ٹریس آؤٹ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کا سیل فون اور سیلولر ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کو بھی ہم نے استعمال کرنا پڑا۔ تو اس سارے مختلف پلیٹ فارمز کے تھرو بیسیکلی بندے کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو گئی اور ایونچولی اس کی جب وہ لوکیٹ ہو گیا تو پھر اس کو ہم نے وہاں سے فوری طور پہ اریسٹ بھی کر لیا۔ تو بیسیکلی اس طرح سے یہ تو سر یہ اس نے کوئی وجوہات بتائیں قتل کرنے کی، کیا وجوہات؟ جی بالکل اسی طرح ہے کہ وہ یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی اس نے بیسیکلی ان کو اپروچ کیا تھا اور وہ شاید کوئی دوستی کرنا چاہتا تھا یا جو بھی اس کے کوئی غلط قسم کے جو عزائم تھے اس کے تھرو وہ ان کو اپروچ کرتا تھا، اور ان کے اینڈ سے جو ہے وہ ثنا کے اینڈ سے جو ہے بیسیکلی ایک ریجیکشن والی سچویشن تھی کہ وہ اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی یا اس سے بات نہیں کرنا چاہتی ہوگی، جس کے اوپر وہ ایک قسم کا وہ پرووک ہو گیا اور اس نے یہ غلط اقدام لیا۔ جی جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی DIG صاحب کی کہ ان کا کہنا ہے کہ جو ملزم تھا اس نے ریجیکشن فیس کی، ثنا یوسف کو مسلسل جو تھا وہ رابطہ کرتا رہا، لیکن جب اس کو کوئی جواب نہیں دیا گیا تو اس نے قتل کی واردات کی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس نے کافی قلیل وقت میں اس ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے۔
یہ ہے دوستو وہ شخص جس نے ثنا یوسف کو جو ہے وہ قتل کیا ہے. اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, ساتھ اس کے آئی ڈی کارڈ کی بھی تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس تصویر کو دوستو دیکھ کر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہے. ایک تو پاکستان کے حالات ویسے ہیں اور خود کو بڑا ظاہر اور اوپر آنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑ رہا ہے, اور اسی چکر میں نوجوان اس قدر فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھا لیتے ہیں. اب یہ شخص آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو, یہ کیا چیز مانگ رہا تھا ثنا یوسف سے جو وہ نہیں دے رہی تھی, جس پر اس نے اس کے گولی ماری. یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تصویروں میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوٹو سیشن جو ہے وہ کر رہا ہے, گاڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے, ماڈلز کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں کھنچوا رہا ہے, اور کچھ نہ کچھ اس طرح جو ہے وہ پیسے کماتا تھا, کسی کی مدد کر دیتا ہے انسٹاگرام پر. یعنی کہ غریب خاندان سے اس کا تعلق تھا, جبکہ اس کے والد جو ہیں وہ سرکاری ملازم تھے, ریٹائر ہو چکے تھے, ان کی پینشن آتی تھی, اس سے گھر چلتا ہے. لیکن یہ بندہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سدھو موسے والے کا بھی فین ہے. تصویر اس نے سدھو موسے والے کی اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہے. اور آج کل یہ بھی بہت تنقید ہوتی ہے کہ سدھو موسے والے نے جو کلچر انڈیا کے پنجاب میں بھی اور پاکستان کے پنجاب میں بھی جو کلچر پروموٹ کیا وہ گینگسٹر کلچر تھا. اس کلچر کی وجہ سے بہت زیادہ نوجوان جو ہیں وہ خراب ہوئے. نوجوان نسل جو ہے ان کو پتہ نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, لیکن وہ سدھو موسے والے کے فین ہو جاتے تھے اور اسی کو اب فالو کرتے ہیں. اب یہاں پر سچویشن یہ تھی کہ یہ بندہ جو ہے اس نے کسی نہ کسی طرح ثنا یوسف سے رابطہ بھی کر لیا, بات چیت بھی ہو گئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ثنا یوسف سے ملنا چاہتا تھا, اسے کہتا تھا کہ میرے ساتھ ماڈلنگ کرو, کوئی ویڈیوز بناؤ تاکہ اس کو بھی فیم مل جائے, یہ بھی تھوڑا اوپر آ جائے. لیکن وہ اس کے لیے ابھی تیار نہیں تھی. یا ظاہر سی بات ہے کہ اگر دو لوگ کولیبوریشن کرتے ہیں تو دوسرا بھی تھوڑا بہت فیمس ہونا چاہیے یا اس کا لیول بھی اس کے برابر ہونا چاہیے, پھر ہی وہ کولیبوریشن کرتے ہیں. لیکن یہ باضد تھا کہ میرے ساتھ تم کولیبوریشن کرو یا میری یہ مدد کرو, میرے ساتھ فوٹو شوٹ کرواؤ تاکہ یہ بھی تھوڑا اوپر آ سکے. لیکن جب اس نے انکار کیا تو اس کو منانے یہ اس کے گھر گیا, زبردستی اسے کی کہ نہیں تو میرے ساتھ جو ہے وہ فوٹو شوٹ کرواؤ. اس نے انکار کیا تو یہ گولی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا اور 2 گولیاں اس کے سینے پر اس نے مار دی تھی. ثنا یوسف کی قریبی دوستوں نے سارا سچ بتا دیا. ویڈیو دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہیں کہ سچ تو حقیقت میں یہ تھا. بتائیں کہ آپ کو مکمل ویڈیو. پولیس انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ثنا یوسف کے خاندان میں ایک لڑکے کے ساتھ بات طے کر دی گئی تھی, جبکہ ثنا اس کے ساتھ منگنی کرنے پر رضامند نہیں تھی. وہ لڑکا بار بار ثنا سے رابطہ کرتا تھا, دوستی کرنا چاہتا تھا, اور بار بار ثنا کے ریجیکٹ کرنے پر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے. پولیس کی جانب سے اس کیس کو ریپیٹڈ ریجیکشن کا نام دیا گیا ہے, کیونکہ دوستوں ثنا چترال سے تعلق رکھتی تھی اور اس قبیلے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچپن میں ہی لوگوں کی شادیاں طے کر دی جاتی ہیں. یہ تو تھا پولیس کی جانب سے بتایا گیا سچ. لیکن ثنا یوسف کی دوست نے ایک سٹوری لگائی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ سچ کیا ہے یہ کبھی پتہ نہیں چلتا ہے, جبکہ دوسری طرف اسی لڑکی نے رو رو کے تصاویر اور ویڈیو شیئر کی ہیں اور کہا ہے کہ ثنا کے ساتھ جو بھی لمحات یاد کرتی ہوں دل کو بہت زیادہ دکھ دیتے ہیں. دوستوں یہاں ایک بات کافی زیادہ غور کرنے والی ہے کہ کل سے ثنا کی دوستوں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی ہے, اور جب پولیس کا بیان آیا ہے اس کے بعد ہی اس کی دوستوں نے ویڈیوز بنا کے کہا ہے کہ اس کے قاتل کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جائے. یعنی سچ کیا ہے یہ کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتا, لیکن اتنی چھوٹی سی لڑکی کو قتل کر دینا کسی بھی طرح سے جائز نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کی زندگی کی آسانیاں پیدا فرمائے. کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں.